اسرائیل نے سفاکیت کی انتہا کر دی، غزہ کے اسپتال پر وحشیانہ بمباری، 471 فلسطینی شہید۔ وزارت صحت کے مطابق شہداء میں طبی عملہ، مریض اور اسپتال میں پناہ لینے والے عام لوگ شامل۔ حملے میں 300 سے زائد افراد شدید زخمی، 28 کی حالت تشویشناک، اموات میں اضافے کا خدشہ۔ شہداء کی مجموعی تعداد 3478 سے بڑھ گئی۔ فلسطین میں 3 روزہ سوگ، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا اظہار تشویش، کہا سینکڑوں فلسطینیوں کی اموات سے بہت خوفزدہ ہوں۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے ظلم و جبر کو بند کرانے کی کوششیں۔ سعودی عرب میں اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس جاری، رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور مندوبین شریک۔ پاکستان کی نمائندگی نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کر رہے ہیں۔ اجلاس میں اسرائیل کی فلسطین میں جارحیت کے خلاف تبادلہ خیال، روس اور متحدہ عرب امارات کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہی بلانے کا مطالبہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل پہنچ گئے، غزہ کے اسپتال پر حملے کی ذمہ داری فلسطینی گروپ پر ڈال دی۔ تل ابیب آمد پر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو گلے لگا لیا، کہا غزہ اسپتال پر حملہ بظاہر اسرائیل نہیں بلکہ فلسطینی گروپ نے دیا۔ امریکی صدر نے اپنے دعوے کا کوئی ثبوت نہ دیا۔ اسپتال پر حملے کا کوئی جواز قابل قبول نہیں، عالمی رہنماؤں کا شدید رد عمل۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں الاہلی عرب اسپتال میں جو ہوا خوفناک اور ناقابل برداشت۔ مصری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ شہریوں پر جان بوجھ کر حملہ کرنا بنیادی انسانی اقدار کی خلاف ورزی۔ سعودی عرب، ترکی، ایران، قطر، اردن اور فرانس کی بھی مذمت۔ عالمی ادارہ صحت کا شہریوں اور طبی عملے کی حفاظت کے انتظامات پر زور۔ غزہ سے انخلاء کا حکم فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ اسپتال کو نشانہ بنانا غیر انسانی عمل، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا فوری جنگ بندی اور متاثرین تک امداد کی ترسیل پر زور۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس سے ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا اقوام متحدہ اور عالمی قوتوں سے فلسطینیوں کا قتل عام روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع، دائمی وارنٹ 24 اکتوبر تک کے لیے معطل کرنے کی استدعا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا، نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں تو آنے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وکیل امجد پرویز نے کہا نواز شریف نے کبھی بھی ضمانت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا، کل پھر سماعت ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے ریلیف، عدالت نے فون پر بچوں سے بات کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سماعت کی۔ تحریری فیصلے کے مطابق درخواست گزار کی فیملی کے تحفظات اور ملزم کے آئینی حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو چیئرمین پی ٹی آئی سے ان کے بیٹوں سے بات کروانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ بھائی نے ورزش کے لیے سائیکل مانگی ہے، آپ اجازت دے دیں۔ خصوصی عدالت میں علیمہ خان کی درخواست، عدالت نے ریمارکس دیے سائیکل کیا موٹر سائیکل بھی دے دیں گے، خیال رکھیے کہیں جیل جاتے جاتے پنکچر نہ ہو جائے۔ ریمارکس پر کمرہ عدالت میں کہے علیمہ خان بولی ہمارا بھائی کچھ اور نہیں بس سائیکل مانگتا ہے، آپ سے ہی امید ہے سائیکل بھی پہنچا دیں گے۔ سانحہ کارساز کی یاد میں بلاول ہاؤس کراچی کے سامنے جلسہ، فلسطین کے شہداء سے منسوب کر دیا۔ شرجیل میمن اور ناصر حسین شاہ کی یادگار شہداء پر حاضری، بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ امریکی کرنسی کی ایک بار پھر اونچی اڑان، انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 26 پیسے مہنگا، 280 روپے 29 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے مہنگا، 280 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 99 پوائنٹس کمی، سرمایہ کاروں کے 27 ارب روپے ڈوب گئے۔
پینشن رولز میں ترمیم اور اسکولوں کی نجکاری، پنجاب میں اساتذہ کا احتجاج جاری، درسگاہوں کی تالہ بندی اور کلاسز کا بائیکاٹ، بچوں کو اسکولوں سے واپس بھیج دیا گیا، والدین پریشان، اساتذہ نے اسکولوں میں اینٹی ڈینگی سرگرمیاں بھی روک دیں، مطالبات تسلیم کیے جانے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔